بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ملک کو کتنی قربانیوں کے بعد آزادی نصیب ہوئی، جب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور تمام مذاہب کے ماننے والوں نے مل جل کر آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کی اور مسلسل کوشش کرتے رہے، جس میں ہزاروں لوگ شہید بھی ہوئے، تب جا کر ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی کے لیے کوشش کرنے اور لڑائی لڑنے والوں نے کیا سوچ کر لڑائی لڑی تھی؟ یہی نہ کہ جب ملک آزاد ہوگا تو سب کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہوگا، جمہوریت ہوگی، عوامی حکومت ہوگی، حاکم بنایا جائے گا لیکن عوام کی مرضی سے، وزراء بنائے جائیں گے لیکن عوام کے ووٹوں سے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، حکومت عوام کو سہولیات فراہم کرے گی، ہر مذہب کے ماننے والوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوں گے، کھانے پینے کی آزادی ہوگی، پہننے اوڑھنے کی آزادی ہوگی، کام کاج کی آزادی ہوگی، لکھنے بولنے کی آزادی ہوگی، یعنی کہیں بھی لوگ اپنے آپ کو غلام محسوس نہیں کریں گے۔ یہ وہ صاف ستھرا خیال ہے جو ہر جنگ آزادی کے مجاہد کے دل میں موجود تھا۔ ملک آزاد ہوا، بھارت کو انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزادی حاصل ہوئی، بھارت کے نئے دور کا آغاز ہوا، لیکن آزادی کے بعد سے ہی کچھ فرقہ پرست طاقتوں نے ملک میں رہنے والے اپنے ہی بھائیوں کی آزادی پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ یہ وہ آزادی کے دشمن تھے جنہیں لگتا تھا کہ صرف وہی آزاد رہیں، صرف انہیں جینے کا حق حاصل رہے اور ان کے علاوہ دوسرے طبقے کو آزادی کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ ملک کی آزادی کے بعد بہت سے آزادی کے دشمن پیدا ہو گئے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے کہا کہ اس ملک میں صرف ہماری منشا کے مطابق رہنا ہوگا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے کہا کہ دو نظریے کے لوگ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے گنگا جمنی تہذیب کے خلاف تحریکیں شروع کی۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے اندرا گاندھی کو قتل کیا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے راجیو گاندھی کو قتل کیا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے بابری مسجد پر حملہ کیا اور اس کو مسمار کر دیا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے ہاشم پورہ کے 50 مسلمانوں کو مار کر ندی میں بہا دیا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے ممبئی میں فساد کی آگ بھڑکائی، جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے گجرات میں دنگے کروائے اور ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے مراد آباد میں فساد مچایا اور سینکڑوں لوگوں کی جان لے لی، گھر اجاڑ دیے، کاروبار ختم کر دیے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے مظفر نگر اور میرٹھ میں دنگے کروائے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو تھے جنہوں نے کشمیر میں فساد مچایا اور بے قصور کشمیریوں پر ظلم ڈھایا، ان کے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ آج بھی اس ملک میں آزادی کے دشمنوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو کسی جانور کی حفاظت کے نام پر کسی انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو اپنے جیسے انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ کھلانا اور بٹھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو دوسروں کی عبادت گاہوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو تنہا دیکھ کر اس پر حملہ کرتے ہیں، اس سے زبردستی قابل اعتراض نعرے لگواتے ہیں اور لنچنگ کر کے اسے مار دیتے ہیں۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ اس دیش میں رہنا ہے تو وندے ماترم کہنا ہوگا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جنہیں سڑک کنارے نماز پڑھتا ہوا آدمی اچھا نہیں لگتا۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جنہیں اذان جیسی مقدس آواز اچھی نہیں لگتی۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جنہیں کسی کے کھانے سے نفرت ہے، کسی کے رنگ سے نفرت ہے، کسی کی داڑھی سے نفرت ہے تو کسی کے لباس سے نفرت ہے۔ وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو دوسروں کا برا چاہ کر صرف اپنا بھلا چاہتے ہیں، اور وہ آزادی کے دشمن ہی تو ہیں جو اپنے سیاسی فائدے کے لیے انسانوں کو انسانوں سے لڑاتے ہیں۔